بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو لیکچر نمبر 6 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے اور آپ کھیل کود کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آن لائن لیکچرز آپ باقاعدگی سے سن رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ یہ تمام چیزیں نوٹ بک پہ لکھ بھی رہے ہوں گے، ان کو یاد بھی کر رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے آپ بہترین طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج چیپٹر نمبر 5 کی ٹرانسلیشن آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس بکس اوپن ہونی چاہیے، لیڈ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ کسی بھی ورڈ کا میننگ نہیں سمجھ آتا اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ پہلے آپ کی نظروں سے وہ نہیں گزرا، آپ کے کانوں نے وہ لفظ پہلے نہیں سنا، تو آپ اگر پہلی دفعہ سن رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں نہیں پتہ، تو اپنی بک کے اوپر ہی لیڈ پینسل سے آپ اس کا میننگ لکھ لیں تاکہ ٹرانسلیشن کے دوران آپ کو زیادہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اپنی نظریں آپ اپنی بک کے اوپر رکھیں گے۔ پیج نمبر 22، لیسن نمبر 5، گلیورز ٹریولز ہمارے سبق کا نام ہے۔ آپ لوگ صرف آڈیو سنیں، ویڈیو کو دیکھنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی نظریں آپ کے بک کے اوپر ہونی چاہیے۔ جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ آپ کی انگلی بھی حرکت کرنی چاہیے تاکہ آپ کا سارا دھیان آپ کی بک کے اوپر رہے اور ٹرانسلیشن آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو آئیے آج کا اپنا سبق ہم شروع کرتے ہیں، لیسن نمبر 5 کی ٹرانسلیشن۔ تو اس سبق کے حوالے سے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، یہ تھوڑا سا فنی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں آپ کو حیران بھی کریں گی، کچھ چیزیں آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بھی لائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کہانی ایک ایسے ملک کی کہانی ہے کہ جس ملک میں رہنے والے لوگ جو تھے ان کے جو قد تھے، ان کی جو ہائٹ تھی وہ بمشکل 6 انچ تھی، یعنی کہ آپ کی تقریباً 2 انگلیوں کے برابر۔ 6 انچ ان لوگوں کا قد تھا اور وہاں پہ جو سمندر تھا، آپ ان کی مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا جو سمندر تھا، اس سمندر کی جو پانی کی اونچائی تھی وہ زیادہ سے زیادہ 6 فٹ تھی، یعنی کہ جس جگہ پہ سمندر بہت زیادہ گہرا تھا وہاں پہ اس کی جو گہرائی تھی پانی کی، سمندر کی، وہ کتنی تھی جی؟ 6 فٹ تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ چھوٹے قد کے مالک تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان کا جو ایک ہمسایہ ملک تھا اس کے ساتھ ان کی کچھ انبن ہو گئی کسی مسئلے کی وجہ سے، وہ آگے آپ سبق میں جا کے پڑھیں گے۔ تو وہ ملک کیا ہوا کہ ان کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے حملہ کیا، جنگ ہوئی دونوں ممالک کے درمیان جو تقریباً 3 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں دونوں ممالک کا کافی نقصان ہوا، لیکن اب یہ سننے میں آ رہا تھا کہ ان کا جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ ان لوگوں نے جنگ کے لیے کافی اچھی تیاری کی ہوئی ہے اور وہ لوگ بہت زیادہ اسلحہ لے کر ان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اس ملک کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے ایک افسر کو گلیورز کے پاس بھیجا۔ گلیور ایک اس کہانی کا مین کریکٹر ہے۔ سبق کا نام بھی گلیورز ٹریولز ہے، یعنی کہ گلیور کے سفروں کے بارے میں، گلیورز کے سفر۔ یہ گلیور آپ کیسے لکھیں گے، یہ لکھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے اس کو لکھنا کیسے ہے، کیونکہ ٹرانسلیشن میں آپ نے یہ لکھنا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ یہ نام لکھیں گے، گلیور، گلیورز ٹریولز، گلیور کے سفر۔
تو اب وہ سرکاری ملازم کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ سرکاری ملازم گلیور سے ملنے کے لیے آتا ہے، اسے ساری بات بتاتا ہے اور اسے اس بات پہ راضی کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے ملک میں آئیں اور ہماری طرف سے آپ ہمارے دشمن کے خلاف جنگ کریں، یا جو بھی حکمت عملی آپ نے اپنانی ہے، ہمیں اپنے دشمن ملک سے بہت زیادہ خطرہ ہے، تو آپ اس سلسلے میں ہماری کچھ مدد کریں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے دی وار، جنگ۔ ون مارننگ، ایک صبح، پیج نمبر 22 ہے جہاں پہ یہ تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ ون مارننگ، ایک صبح، رالٹ ریسل، یہ ایک آدمی کا نام ہے، اے ہائی افیشل، جو ایک بڑے عہدے پر سرکاری ملازم تھا، کیم ٹو مائی ہاؤس، میرے گھر آیا۔ کس کے گھر؟ گلیور کے گھر۔ ایک صبح رالٹ ریسل، جو کہ ایک بڑے عہدے پر سرکاری ملازم تھا، وہ میرے گھر آیا۔ He ordered his carriage، اس نے حکم دیا، his carriage، اپنی بگھی کو، to wait، کہ وہ انتظار کرے، at a distance، کچھ فاصلے پر۔ اس نے اپنی بگھی کو کچھ فاصلے پر انتظار کرنے کا حکم دیا۔ اینڈ asked me، اور مجھ سے پوچھا، if he might stay an hour with me، کہ کیا وہ 1 گھنٹہ میرے ساتھ گزار سکتا ہے۔ I agreed، میں راضی ہو گیا، to this، اس کے لیے، gladly، خوشی سے، میں خوشی سے اس بات کے لیے راضی ہو گیا۔ کون سی بات؟ کہ اس کے ساتھ 1 گھنٹہ گزارا جائے۔ I will lie down، میں نیچے لیٹ جاتا ہوں۔ I said، میں نے کہا۔ so that you can speak into my ear، so that، تاکہ you can speak، تم بول سکو، into my ear، میرے کان میں۔ اب چونکہ بات کرنے والا جو تھا اس کی جو لمبائی تھی، اس کا جو قد تھا، وہ زیادہ سے زیادہ 6 انچ کا تھا، یہ ایک نارمل انسان تھا ہماری طرح۔ اب دونوں نے بات کرنی تھی، تو وہ گلیور اس سے کہتا ہے کہ ایسے کرتے ہیں، میں نیچے لیٹ جاتا ہوں، تم چل کر میرے کان کے پاس آؤ اور جو بات کرنی ہے میرے کان میں تم کہہ دو۔ نو، اب وہ چھوٹے قد والا کیا کہتا ہے؟ نہیں۔ ہی آنسرڈ، اس نے جواب دیا، آئی پریفر، میں ترجیح دوں گا، ترجیح دیتا ہوں، یو ٹو ہولڈ می ان یور ہینڈ، کہ تم مجھے اپنے ہاتھ پہ اٹھا لو، ڈیورنگ، کے دوران، آور کنورسیشن، ہماری گفتگو۔ یہ میننگ آپ لکھ چکے ہیں۔ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ تم ہماری گفتگو کے درمیان، کے دوران، مجھے اپنے ہاتھ پہ اٹھا لو، یعنی کہ مجھے اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے اپنے قریب کر لو، تو میں جو کچھ بولوں گا وہ تمہیں سنائی دے گا۔ اب بات شروع ہو گئی، وہ کیا بتا رہا ہے کہ کیوں آیا ایسے ملنے، وہ وجہ بتا رہا ہے۔ although the country may appear to strangers to be at peace، although، اگرچہ، the country، ملک، جس ملک میں یعنی کہ وہ رہ رہے تھے، اگرچہ ملک may appear، ظاہر ہوا ہے، to strangers، اجنبی لوگوں کے لیے، to be at peace، ایک امن والی جگہ۔ اگرچہ ملک اجنبی لوگوں کے لیے ایک پرامن جگہ رہا ہے، اس کا ترجمہ آپ اس طریقے سے کریں گے، اگرچہ ملک اجنبی لوگوں کے لیے ایک پرامن جگہ رہا ہے، ہی بگین، اس نے شروع کیا، یعنی کہ وہ بتا رہا ہے ساری بات کہ کیا ہوا تھا۔ دیر از فیئر، ڈر ہے، آف این اٹیک، ایک حملے کا، بائی اٹس اینیمیز، اس کے دشمنوں سے، ان بیلفاسکو، یہ دوسرے ملک کا نام ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے، اس ملک کا نام کیا ہے؟ بیلفاسکو۔ اور جس ملک کی یہ بات کر رہا ہے اس ملک کا نام ہے للی پوٹ۔ یہ للی پوٹ ہے، جس ملک میں یہ لوگ رہتے ہیں
اور ان کا جو دشمن ملک ہے اس کا نام ہے بیلفاسٹو۔ دا ٹربل سٹارٹیڈ، ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آ رہی ہے، آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ دا ٹربل سٹارٹیڈ، مشکل اس طریقے سے شروع ہوئی، مسئلہ یہاں سے شروع ہوا۔ ہی کنٹینیوڈ، اس نے اپنی بات جاری رکھی، ان دا فالوئنگ وے، اس طریقے سے، وین وی ایڈ ایگز، جب ہم انڈے کھاتے تھے، وہ یوز ٹو بریک، ہم ان کو توڑا کرتے تھے، اوپن ایٹ دا لارجر اینڈ، انڈے کے بڑے سرے کی طرف سے۔ اگر آپ انڈا ہاتھ میں اٹھائیں مرغی کا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایک سائڈ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی نوکدار ہوتی ہے، نوک سی بنی ہوتی ہے، وہ سرا انڈے کا چھوٹا ہوتا ہے، جبکہ جو دوسرا سرا ہے وہ تھوڑا سا مطلب ہموار ہوتا ہے، اس کی نوک نہیں ہوتی اور وہ تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگ جب انڈے کھایا کرتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم انڈے کا جو بڑا سرا تھا اس طرف سے ہم انڈے کو توڑا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا؟ بٹ آور امپیررز گرینڈ فادر، لیکن ہمارے شہنشاہ کے جو دادا جان تھے، وائل ہی واز اے بوائے، جب وہ ایک لڑکا تھے، ونس کٹ ہز فنگر، ونس ایک دفعہ، کٹ ہز فنگر، انہوں نے اپنی انگلی کاٹ لی۔ کیسے جی؟ وین ڈوئنگ دس، جب وہ ایسا کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ جب وہ انڈا توڑ رہے تھے، کہ انڈا توڑتے ہوئے انہوں نے اپنی انگلی کیا کر دی؟ زخمی کر ڈالی۔ وہ بیچارے 6 انچ کے لوگ تھے، انڈا ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی، تو اس کو توڑتے ہوئے وہ زخمی ہو گئے۔ کون جی؟ جو اس وقت موجودہ بادشاہ کے جو دادا جان، وہ بھی جب بچے تھے، یعنی بہت پرانی بات ہے، پہلے کی بات ہے۔ تو کیا ہوا؟ فار دس ریزن، اسی وجہ سے، the emperor شہنشاہ his father، اس وقت جو موجودہ بادشاہ کے دادا جان کے جو ابو تھے، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ میڈ اللہ، انہوں نے قانون بنا دیا۔ کون سا؟ that eggs were to be broken، کہ آج کے بعد انڈے توڑے جائیں گے at the smaller end، اس سائڈ سے جس سائڈ سے انڈا چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ بڑی سائڈ سے انڈا توڑتے ہوئے ان کی بیٹے کی انگلی زخمی ہو گئی تھی، لہذا اب قانون یہ بن گیا کہ اب انڈے کیا ہوں گے؟ اس سائڈ سے توڑے جائیں گے جس سائڈ سے انڈا نوکدار ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ There was much anger and fighting because of this، جی اس بات کو لے کے بہت زیادہ غصہ اور لڑائی جھگڑا ہوا کہ یہ قانون کیوں بنایا گیا۔ اس بات پہ لوگوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ There was much anger، بہت زیادہ غصہ تھا، and fighting، اور لڑائی جھگڑا، because of this، اس وجہ سے۔ and many people had to leave the country، جی اور اس بات پہ بہت سارے لوگوں نے ملک بھی چھوڑ دیا کہ ایسے قانون کیوں بنایا گیا۔ they went to بیلفاسکو، وہ قریبی ملک بیلفاسکو میں چلے گئے، where they were supported by the emperors of بیلفاسکو، جہاں پہ بیلفاسکو کے بادشاہ کی طرف سے ان کی حمایت کی گئی۔ یعنی کہ وہ لوگ جب یہاں سے ناراض ہو کے لڑائی جھگڑا کر کے دوسرے ملک میں گئے تو وہاں کا بادشاہ خوش ہوا اور اس نے ان کی حمایت کی۔ A war then broke out between the two countries، اسی بات کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ which has lasted، جو کہ جاری رہی for 3 years، 3 سالوں تک۔ یہ ساری کہانی وہ اس کو سنا رہا ہے کہ اس بات دو ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی جو کہ 3 سال تک جاری رہی۔ We have lost 40 large ships، we have lost، ہم ضائع کر چکے ہیں، کھو چکے ہیں، 40 large ships، 40 بڑے جہاز، and many smaller ones، اور چھوٹے تو بہت سارے ہیں، ان کا حساب ہی نہیں ہے۔
together with 30,000 of our best sailors and soldiers. صرف یہ نقصان نہیں ہوا کہ 40 بڑے جہاز ہم نے کھوئے ہیں، صرف یہ نقصان نہیں ہوا کہ چھوٹے بہت سارے ہم نے ضائع کیے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 30,000 ہمارے جو بہترین ملاح اور سپاہی تھے وہ بھی اس جنگ میں مارے گئے. probably شاید the enemy's loss دشمن کا جو نقصان تھا اور rather greater وہ اور زیادہ تھا. دشمن کا نقصان شاید اور زیادہ تھا than ours ہماری نسبت. دشمن کا نقصان شاید ہماری نسبت اور زیادہ تھا. however تاہم he has now got ready کہ ہمارا دشمن اب تیار کر چکا ہے. ہمارا دشمن اب تیار کر چکا ہے a large fleet ایک بہت بڑا بحری بیڑا and is just preparing اور بس وہ بھی تیاری کر رہا ہے to come against us ہمارے سامنے آنے کی، یعنی کہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی. اب ہمارا دشمن ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر چکا ہے اور بس ہمارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر ہی چکا ہے. His Majesty بادشاہ سلامت knowing your bravery آپ کی بہادری کے بارے میں جانتے ہوئے اینڈ اسٹرینتھ اور آپ کی طاقت کے بارے میں جانتے ہوئے ہیز کمانڈیڈ می مجھے یہ حکم دیا ہے ٹو لے بیفور یو دا اسٹوری آف دس افیئر اس تمام معاملے کا جو قصہ ہے، جو کہانی ہے، وہ ساری آپ کے سامنے رکھ دوں. اب اس کی بات یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے. اب گلیور آگے سے کیا بولتا ہے؟ ٹیل دا ایمپیرر اپنے بادشاہ کو جا کے یہ بتاؤ. آئی ریپلائڈ میں نے جواب دیا. کس نے؟ گلیور نے. دیٹ ایز اے اسٹرینجر کہ ایک اجنبی کے طور پہ آئی آٹ ناٹ ٹو ٹیک پارٹ. آئی آٹ ناٹ یہ میرا فرض نہیں ہے. ٹو ٹیک پارٹ کہ میں حصہ لوں. ٹیک پارٹ مین حصہ لینا. اگر میننگ آپ نے نہیں لکھا تو ابھی ساتھ لکھ لیں. یہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں حصہ لوں ان دا کنٹریز افیئر کسی ملک کے اپنے معاملات میں. ایک اجنبی کے طور پہ، ایک اجنبی کی حیثیت سے میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ میں کسی ملک کے معاملات میں دخل دوں. بٹ آئی ایم ریڈی لیکن پھر بھی میں تیار ہوں. ٹو انڈینجر مائی لائف اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے. ٹو ڈیفینڈ بچانے کے لیے. ہز پرسن اس ملک کے لوگوں کو. اینڈ اسٹیٹ اور اس ریاست کو، ملک کو. فرام آل ان سب لوگوں سے ہو اٹیک دیم جو ان پہ حملہ کرتے ہیں. کیا جواب دے رہا ہے؟ ایک اجنبی کی حیثیت سے میرا یہ فرض نہیں ہے کہ میں کسی ملک کے معاملات میں دخل دوں، لیکن میں اس ملک کے لوگوں کو اور اس ملک کو ان تمام لوگوں سے جو اس پر حملہ کریں گے بچانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں. یہاں تک امید ہے آپ نے اس سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ ایک سرکاری ملازم للی پٹ کے بادشاہ کی طرف سے گلیور کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کی بہادری کے بڑے قصے سنے ہوئی ہیں، آپ کے پاس کافی طاقت ہے، آپ بہت بہادر انسان ہیں، ہمارے بادشاہ نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، تو انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں آپ کو ساری بات بتاؤں. تو اس نے ساری بات کیا بتائی کہ کس طریقے سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا شروع میں، کہ وہ بادشاہ کے دادا جان انڈا توڑتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے، پھر ایک قانون بنا تھا اور اس قانون کی وجہ سے کیا ہوا، بہت سارے لوگ آپس میں اس پر ایک
اتفاق نہیں کر سکے اور آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ جو تھے وہ بادشاہ کی حمایت میں تھے، کچھ لوگ بادشاہ کے مخالف تھے۔ تو مخالف لوگوں نے کیا کیا کہ ملک کو چھوڑ دیا اور ساتھ والے ملک میں چلے گئے۔ وہاں کے جو بادشاہ تھا ساتھ والے ملک کا، انہوں نے اس بادشاہ نے ان لوگوں کی خوب حمایت کی اور ان کو ساتھ ملا کر اس نے کیا کیا کہ للی پوٹ پہ حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں وہ جو جنگ تھی وہ تقریباً 3 سال تک جاری رہی، اور اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ للی پوٹ کے جو تقریباً 40 بڑے جہاز اور بہت سارے چھوٹے جہاز تباہ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 30,000 لوگ جو تھے، بہترین جو سپاہی تھے، وہ بھی مارے گئے۔ تو دشمن کا نقصان شاید اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ بوالفیسکو نے بدلہ لینے کے لیے ایک دفعہ پھر نئے سرے سے تیاریاں شروع کی۔ انہوں نے ایک نیا بحری بیڑا بنایا، بہت سارے اس میں جہاز شامل کیے، اور ایک دفعہ پھر للی پوٹ پہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ جب یہ ساری بات بادشاہ کو پتہ چلی تو بادشاہ نے اپنی مدد کے لیے اس آدمی کو گلیور کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اس کے پاس جاؤ اور وہاں سے مدد حاصل کرو۔ تو اب یہ جو گلیور ہے یہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے وہاں پہ پہنچتا ہے للی پوٹ میں، اور کس طریقے سے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔